السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مقامات کے بارے میں ہے کہ یعنی ایک سالک کو جو مقامات پیش آتے ہیں اس کے سفر کے دوران، اس کے بارے میں حوالے سے ہے۔ اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کے عزم کی ناکہ قرار و سکون نہیں پکڑ سکتی ہے، ہمیشہ چلتی رہے یہاں تک کہ بارگاہ پاک اور دل لگی کے فرش پر پہنچے اور مفاتحہ اور مواجہہ اور مجالست اور محادثت اور مشاہدہ اور مطالبہ کا محل ہے۔ اس فرمان کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مزید تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عزم کو ناکہ سے تشبیہ دے کر فرماتے ہیں کہ اس کے عزم کی ناکہ کو کہیں قرار و سکون نہیں ہوتا، یعنی اس کے بعد سالک کو قسم قسم کے حالات اپنی طرف کھینچتے ڈالے پیش آتے ہیں۔ لذت، فرح، سرور، انوار، کرامات، مکاشفات، حقائق اشیاء کا علم، علوم وہبیہ، اسرار۔ تو اگر ان احوال میں سے کسی طرف اس کو میلان ہو گیا تو اس کے عزم کی ناکہ کو ایک جگہ قرار ہو گیا اور ترقی اس کی رک جاتی ہے، اور اگر حق تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس کی تکمیل منظور ہوئی تو اس کے عزم کی ناکہ ان سب کو چھوڑتی چلی جاتی ہے اور کسی جگہ کو مقام نہیں بناتی، یہاں تک کہ بارگاہ پاک میں اور مقام انس اور دل لگی میں پہنچے کہ جہاں دلوں کو سچا انس اور حقیقی دل بستگی اور واقعی لذت ہے، اور یہ مقام مفاتحہ ہے، یعنی بارگاہ عالی سے قلوب پر فیوز و برکات کے نزول کا افتتاح و ابتدا ہوتا ہے، اور یہ مقام محاجہ ہے، یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ کی جاتی ہے، اور مقام مجالست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ حضوری ہوتی ہے، اور مقام محادثہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ سرگوشی فرماتے ہیں، یعنی معرف و اسرار مناجات کے راز و نیاز اس کے قلب پر مینا کی طرح برستے ہیں، اور مقام مشاہدہ ہے کہ یعنی بندہ اپنے باطن سے اپنے مولا کا مشاہدہ کرتا ہے اور حواس ظاہرہ سے غائب ہو جاتا ہے، اور مقام مطالعہ ہے کہ مقام مشاہدہ اس کے لیے راسخ ہو جاتا ہے اور ہر آن و ہمہ وقت مطالعہ جمال و جلال میں مشغول رہتا ہے، اور اسی کا نام وصول ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مزید فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پھر وہ حضرت مقدس ان کے قلوب کے طیور کا گھونسلہ ہو گئے، اسی کو ٹھکانہ بناتے ہیں اور اسی میں آرام پاتے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی بارگاہ پاک میں پہنچنے کے بعد وہ پاک بارگاہ ان کے قلوب کے لیے ایسے ہو جاتی ہے جیسے پرندوں کے لیے آشیانہ ہوتا ہے، کہ پرندے اس کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں اور اسی میں آرام پاتے ہیں، دن بھر چاہے اور ادھر ادھر رہیں مگر چین ان کو اپنے آشیانہ میں ملتا ہے۔ اسی طرح سالک کا حال ہوتا ہے کہ ظاہراً مخلوق سے ملتا جلتا ہے، لیکن چین و اطمینان اس کو اپنی حالت مشاہدہ سے ہوتی ہے، اور اس کو مقام فنا اور مقام جمع اور عروج کہتے ہیں، اور یہ سالک کا انتہائی سفر ہے
کہ یہاں پہنچ کر سلوک تمام ہو جاتا ہے۔ مزید شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پھر جب حقوق کے آسمان یا خواہشات کی زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں تو اذن اور تمکین اور پختہ یقین کے ساتھ نہ حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کے ساتھ نزول فرماتے ہیں اور نہ خواہشات کی طرف اپنی نفسانی خواہش اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے، بلکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کے واسطے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف توسل پکڑ کے داخل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور کہ اے پروردگار داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، تاکہ جب تو داخل کرے تو میری نظر تیری طاقت اور قوت کی طرف ہو جائے، اور جب مجھ کو نکالے تو میری طاعت و انقیاد کی طرف ہو، اور میرے لیے اپنی طرف صاحب و شوکت مددگار مقرر فرما کر میرے نفس اور میرے ساتھ دوسروں کی مدد کرے، اور میرے نفس کی مجھ پر مدد نہ کرے، نفس کے مشاہدے پر میری اعانت کرے، اور مجھ کو میری ظاہری حس کی معلومات سے بالکل فنا کر دے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید تشریح کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں، یعنی سالک کے لیے جب مقام فنا میں رسوخ کامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لوح قلب سے غیر اللہ کا نفس من کل وجو محو ہو جاتا ہے، تو اس کے قلب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت مشاہدہ جلال و جمال و حق میں مستغرق رہتا ہے، اور کسی شے کی طرف اس کا التفات نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اس کو صاحب ارشاد بنائیں تو اس کو مقام بقا و فرق سے مشرف فرماتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ فنا کی حالت میں تو سالک کی تمام تر توجہ ذات حق کی طرف ہوتی ہے، اور مخلوقات اس کی نظر التفات سے بالکل غائب ہو جاتی ہے، اور اپنی اور ہر شے کی عدمیت اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ جب یہ حالت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو التفات الخلق عطا ہوتا ہے، لیکن اس التفات اور قبل السلوک جو اس کو التفات تھا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پہلے جو التفات و توجہ نئی وہ استقلالاً مخلوق پر تھی اور مولا حقیقی سے غفلت تھی، اور اس وجہ توجہ اصلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور مخلوق کی طرف اس طور سے ہے کہ تمام مخلوقات اس کے لیے جلال و جمال الہی کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اس وقت یہ حضرات مخلوق کے لیے واسطہ فیض رسانی کے بنتے ہیں اور مخلوق سے ملتے جلتے ہیں۔ اسی مقام کو شیخ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرات حقوق کے آسمان یا خواہشات کی زمین یعنی مخلوق سے ملنے کے وقت جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں وہ مشابہ آسمان کے ہیں کہ جیسے آسمان پر چڑھنا دشوار ہے، اسی طرح ان حقوق کا ادا کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ اور خواہشات کی زمین سے مراد ان کی نفسانی خواہشیں ہیں جو فنا کی حالت میں نظر التفات سے بالکل محو ہو گئی تھی، اور جس وقت ان حقوق اور خواہشات کی طرف ان کا نزول ہوتا ہے تو یہ نزول ان کا اذن الہی سے ہوتا ہے، اذن الہی سے ہوتا ہے۔ اگر اذن نہ ہو یا ان کو اختیار دیا جاوے تو کبھی مقام فنا سے آنا پسند نہیں کریں، اور نیز یہ نزول بعد تمکین کے ہوتا ہے،
یعنی جب مقام فنا میں پختگی ہو جاتی ہے اسی وقت ہوتا ہے، اور نیز یقین اور معرفت کے اندر پختگی کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کے ساتھ نزول نہیں فرماتے، یعنی قبل از فنا جیسے تھے کہ حقوق الناس ادا کرنے میں اور ادب ملحوظ نہیں تھا، اور نیز مولا تعالی شانہ سے غفلت تھی، اب وہ بات نہیں رہی، بلکہ ہر وقت ہوشیاری اور ادب کو لیے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو ستاتا ہے تو اس سے انتقام نہیں لیتے، اس لیے کہ مولا حقیقی پر ہر وقت نظر قلب کی رہتی ہے، جانتے ہیں کہ اسی نے ہم پر اس کو مسلط کیا ہے، اور اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ادب تعظیم سے پیش آتا ہے تو یہ ان کے نفس کو بہلاتا نہیں ہے۔ غرض تمام حقوق کی ادا کرنے میں ان کو کسی وقت اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہوتی، اور اپنی خواہشات کی طرف اپنی نفسانی خواہشیں اور فائدہ اٹھانے کے غرض سے نزول نہیں فرماتے، یعنی فنا سے پہلے یہ حالت تھی کہ کھانا پینا پہننا، بیوی سے مخالطت کرنا نفسانی مزوں کے لیے تھا، اور اس وقت یہ نہیں بلکہ ان سب خواہشوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ ہی کے واسطے داخل ہوتے ہیں، یعنی ان خواہشات کے افعال کرنے کے وقت اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اللہ ہی کے واسطے کرتے ہیں، نفس کا مطلق حصہ نہیں ہوتا، اور اللہ ہی کی طرف سے کرتے ہیں، اپنے نفس کی طرف سے نہیں، اور ہر امر میں اللہ ہی سے توسل کرتے ہیں۔ بس اس مقام میں آ کر سالک اور مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ سالک کا دوسرا سفر ہوتا ہے۔ اول سفر کو ترقی اور عروج کہتے ہیں، اور اس کو نزول کہا جاتا ہے۔ ان دونوں سفروں کو حضرت شیخ آیت کریمہ وَقُلْ رَبِّ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق سے اقتباس فرماتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا، اور نکال مجھ کو سچا نکالنا۔ سچے داخل کرنے سے مراد ترقی کا سفر ہے، اس لیے اس سفر سے سالک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں داخل ہوتا ہے اور فنا ہو کر اغیار سے فارغ ہو جاتا ہے، اور سچے نکالنے سے مراد سفر نزول ہے، اس لیے کہ سالک اس سفر سے مخلوق کی طرف نکلتا ہے اور ان کو اپنے فیوز پہنچاتا ہے، اور سچا داخل کرنا یہ ہے کہ عروج کی حالت میں سالک اللہ ہی کی قوت و حول کا مشابہ ادا کرے اور کسی عمل کو اپنی طرف نسبت نہ کرے، اور سچا نکلنا یہ ہے کہ نزول کی حالت میں اپنے رب کے سامنے تسلیم و انقیاد و اختیار کرے۔ چنانچہ شیخ اس مضمون کو فرماتے ہیں کہ یہ دعا و استعانت اس لیے ہے کہ میری نظر داخل ہونے کے وقت تیری ہی قوت اور طاقت کی طرف ہو، اور جب مجھ کو لنکالے تو میری طاعت اور انکیا تیری طرف ہو، اپنے نفس کا دخل نہ ہو، اور میرے لیے اپنی طرف صاحب شوکت مددگار مقرر فرما۔ اس سے مراد مدعو الہی کا سوال ہے، جو ہر دم کامل کی حال پر مبذول رہتی ہے، اور وہ مددگار میرے نفس کے مقابلے میں میری مدد کرے کہ میں نفس کے کہنے پر نہ چلوں، اور میرے ذریعے سے دوسروں کی مدد کرے، اور نفس کے مشاہدہ پر میری اعانت کرے کہ میں اپنے نفس کی طرف کوئی فعل اور کوئی حرکت و سکونت
کی نسبت کروں، سب کو اللہ کی طرف سے جانوں، اور مجھ کو میری ظاہری حس کی معلومات بالکل فنا کر دے۔ ظاہری حس کی معلومات مخلوقات ظاہرہ ہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق نہ رہے، نہ ان کو نفع پہنچانے والا جانوں اور نہ ضرر رسان سمجھو۔ آمین۔ رزقنا باللہ تعالی۔ آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔